روزنامہ جنگ میں میرا جو ریگولر کالم شائع ہوتا ہے فیض عام، اس کا عنوان ہے سموگ، تاریخ و سیاست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سموگ فی الحال وہ واحد موضوع ہے جس پر ابھی تک یہ سیاست نہیں ہوئی کہ اس کے ذمہ دار نواز شریف ہیں یا عمران خان۔ اس کی وجہ پیپلز پارٹی ہے یا پھر تحریک انصاف۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سموگ کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کے چولہے، ہماری موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں، فصلوں کی آگ کا دھواں، صنعت اور بھٹوں کا فضلہ اور خوفناک دھواں، اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری دہائیوں کی لاپرواہیاں اصل وجوہات ہیں جن سے آہستہ آہستہ اس عفریت نے آ کر ہم سب کو دبوچ لیا ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ مغل اعظم جلال الدین اکبر تھا، جس کی سلطنت کی سرحدیں نیپال سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت دارالحکومت فتح پور سیکری تھا، لیکن اکبر اپنے حرم سمیت تقریباً 16 سال یعنی 1582 تا 1598 لاہور میں مقیم رہا۔ فتح پور سیکری میں پانی کم اور خراب تھا، لاہور میں پانی کی فراوانی تھی اور یہ صاف اور میٹھا تھا۔ آب و ہوا بھی صاف تھی، شہر میں باغات تھے، لاہور کے ارد گرد جنگل تھے۔ اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا، اسے شیخوپورہ کے جنگل ہی کے ہرن منس راج سے بہت پیار تھا، اور آج بھی شیخو کی یہ محبت ہرن میران کی شکل میں زندہ و پابندہ موجود ہے۔ گویا اس وقت لاہور کے ارد گرد جنگل تھے جن میں ہرن اور دیگر جانور پائے جاتے تھے۔ تاریخی اذکار میں شیروں کے شکار کا بھی ذکر ہے۔ مغل دور میں شاہی قلعہ لاہور میں حرم کی ایک رنگا رنگ تقریب کے دوران آگ لگ گئی، جس کی زد میں وہاں موجود سونے کا ذخیرہ بھی آ گیا۔ سونا پگھلا تو لاہور کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں، پانی کی نالیوں میں اس کے ذرات بہنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ لاہور کے لوگوں نے نالیوں سے سونے کے ذرات اکٹھے کیے۔ گویا نکاسی آب کا نظام اس قدر عمدہ تھا اس وقت بھی کہ ذرات دور تک بہتے چلے گئے تھے۔ یہ 16ویں صدی کا ذکر ہے اور آج 21ویں صدی ہے۔ 21ویں صدی کا جدید پنجاب اور لاہور سموگ، دھند اور ماحولیاتی آلودگی میں پھنسا ہوا ہے، ڈنگی کی لپیٹ میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنگل کاٹے گئے، باغ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو گئے، بادامی باغ اور باغ منشی لدہ کے صرف نام باقی ہیں۔ یہاں تو اب بچہ باغ بھی ختم ہو چکا۔ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہی تھا، اور اب سب کے سامنے آ چکا۔ برطانیہ کے شہر لندن میں بھی 1952 میں خوفناک سموگ کا حملہ ہوا، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ پھر 1956 میں کلین ایئر قانون سازی کی گئی، اور اب لندن میں دور دور تک سموگ کا خطرہ نہیں ہے۔ لندن جیسے شہر میں جگہ جگہ باغ اور پارکس ہیں۔ برطانیہ کی قانون سازی کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے بہت سے ممالک میں بھی صاف فضا اور شفاف ماحول کے بارے میں سخت قوانین بنائے گئے، اور اس سے ماحول میں بہت بہتری آئی۔ ہمیں بھی فوری طور پر اسی طرز کی قانون سازی کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے۔ سموگ 1-2 سال میں ٹلنے والی بلا نہیں ہے، اسے ختم کرنے میں کافی دیر لگے گی اور بہت محنت بھی کرنا ہوگی۔ ابھی یونیورسٹی کے نوجوان مالک ابراہیم مراد نے تجویز دی ہے کہ تہران کی طرح گاڑیوں کے لیے ایون اور آرٹ دن مقرر کیے جائیں، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے خصوصی سہولتیں دی جائیں، صنعتیں اور بھٹے شہر سے دور منتقل کیے جائیں، اور ان سے خارج ہونے والی دھوئیں کو صاف کرنے کی مشینری لگانا لازم قرار دیا جائے، درخت اور پارکس دگنے کیے جائیں، فصل کی باقیات جلانے پر سزائیں عائد کی جائیں، اور کسانوں کو فصل کی باقیات کے اتلاف کے متبادل طریقے سکھائے اور سمجھائے جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں اسکول بند کر دیے گئے تھے۔ اینٹوں کے بھٹھوں اور فضلوں کی باقیات کی تلفی کے حوالے سے بھی سخت اقدامات کیے۔ 2-3 روز کے لیے گاڑیاں بھی بند کی گئیں، مصنوعی بارش تک برسائی گئی، مگر بالآخر نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات پر نکلا۔ حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ ماحولیات کے حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک تحقیق نہ مکمل ہے، اس وقت تک، اور نہ درست۔ اگر کسی کو سموگ کی اصل وجہ کا علم نہیں تو اس کا تدارک کیا ہوگا؟ تاریخ کی ورقردانی کریں تو کئی صدیاں پہلے بھی غیر ملکی سیاحوں اور حملہ آوروں نے
جو سردیوں کے اس موسم میں اس خطے میں آتے تھے، یہ لکھا ہے کہ ملتان سے دہلی تک دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، دھند کی ایک دبیس طے اس وقت بھی چھائی ہوتی تھی، اس وقت کوئی پولوشن بھی نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے دنیا بھر کے ماہرین کو بلا کر پہلے مکمل تحقیق کی جائے، پھر قانون سازی اور اس کے بعد مؤثر عمل درآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ماحول اور ثقافت کے حوالے سے اچھا خاصا شعور رکھتی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ماحولیات کی تعلیم بیرون ملک سے حاصل کر رکھی ہے اور وہ عرصہ دراز سے تک ماحولیات اور جنگلی حیات سے متعلق NGOز میں بھی کام کرتی رہی ہیں۔ اب یہ ان دونوں کا امتحان ہے کہ سموگ کے بحران کو سنہری موقع جان کر اس کا حل نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ کام ہو جس سے انہیں سیاست میں بڑا نام مل جائے۔ اکثر لیڈر بحرانوں میں ہی پرورش پاتے ہیں، بحران سے نکالنے والا ہمیشہ کے لیے محبوب لیڈر بن جاتے ہیں۔ ماحولیات کے حوالے سے جو بھی قوانین بنائے جائیں ان میں اپوزیشن کو بہر صورت شامل کیا جانا چاہیے، سول سوسائٹی کے ماہرین سے بھی ضرور مشورہ لیا جائے، قانون سازی میں سب جماعتوں کی حمایت حاصل کر کے اسے غیر متنازع بنایا جائے۔ کسی بھی حکمران کے طرز حکمرانی کی اصل آزمائش بحران اور جنگ کے دنوں میں ہوتی ہے۔ شہباز شریف وفاق جا کر تو پتھر کی طرح جامد ہو گئے ہیں، زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد کے مستاق وہ بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے، اس لیے یہ حقیر کالم نگار ان کی خبر بھی لیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ڈینگی کا بحران آیا تھا تو شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ دن رات وقف کر دیا، منہ اندھیرے اٹھ کر اجلاس بلا لیتے، ہر گھر میں ٹیم جا چیک کرتی، پانی کی ٹوٹی تو نہیں کہیں بہہ رہی، سری لنکا سے ٹیمیں منگوا کر ڈینگی کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ اس معاملے میں وہ مرد بحران ثابت ہوئے اور انہوں نے بالآخر ڈینگی کے دانت کھٹے کر دیے۔ ان کے اقدامات اس قدر مؤثر اور دیر پا ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار ڈینگی کی ٹیم گھر گھر چیکنگ کر رہی ہوتی نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پاکستان واپس آتے ہی اپنی ترجیحی فہرست میں سموگ کو شامل کرنا چاہیے، دن رات اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر کل کو لندن کی طرح پنجاب میں بھی سموگ سے اموات شروع ہو گئیں تو ان کا طرز حکمرانی چیلنج ہو جائے گا۔ اگرچہ انہوں نے سموگ کے خاتمے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں لیکن یہ بہت ناکافی ہیں اور ان اقدامات سے فی الحال سموگ میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ صرف بیانات سے یہ خون آشام بلا ٹلنے والی نہیں، اس سے دو بدو لڑائی سے شکست دینا ہوگی۔ اگر مریم نواز اس جنگ کی سالار بن گئیں تو نہ صرف وہ سموگ کو شکست دے دیں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفوں کو نیچے دکھانے کا یہی واحد طریقہ ہو۔